بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اصول عملیہ کی مباحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بحمداللہ ادلہ محرزہ کی مباحث حلقہ اولیٰ میں اختتام پذیر ہو چکی ہیں، تو ایک نظر ہم گزشتہ مباحث پر ڈالیں گے اور پھر تمہیدی بحث کا آغاز کریں گے کہ اصول عملیہ میں بنیادی سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پر کون سا سوال ہے جو فقیہ کے سامنے ہوتا ہے، جس کے پیش نظر اصول عملیہ کی بحث کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس بنیادی سوال کی طرف اشارہ کریں گے اور ادلہ محرزہ کی مباحث پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ النوع الثانی من العناصر المشترکۃ الاصول العملیۃ تمہید۔ استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغير الحجة. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. مثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل محرز يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا. هذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ عناصر مشترکہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو محرز ہیں، یعنی ادلہ ہیں کہ جو احراز واقع کرتی ہیں، واقعیت کی کاشف ہیں، واقعیت کی حکایت کرتی ہیں، تو ان کو ادلہ محرزہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے اصول عملیہ۔ ہم ادلہ محرزہ کی مباحث سے فارغ ہو چکے ہیں، تو آج سے انشاءاللہ اصول عملیہ کی مباحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم ضروری ہے کہ گزشتہ مباحث پر ایک نظر ڈال لی جائے کہ ہم نے آج تک جو مباحث بیان کی ہیں اس کا ایک اجمالی سا خاکہ پھر بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ادلہ محرزہ کو بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ادلہ محرزہ جو شرعی ہیں اور دوسرے وہ جو عقلی ہیں۔ شرعی ادلہ محرزہ سے مراد دلائل ہیں کہ جو شریعت نے خود تأسیس کیے ہیں، یعنی شریعت نے خود بیان کیے ہیں، بیان شرعی، یوں کہہ لیں، تأسیس نہ کہیں، بیان شرعی پر موقول ہیں۔ مثلا شریعت نے نماز کا بیان کیا، روزہ بیان کیا، حج کو بیان کیا، اسی طرح کچھ چیزوں کو امضائی شکل میں بھی بیان کر دیا، جیسے احل اللہ البیع۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ دلائل شرعی کے زمرے میں آتے ہیں، بس تأسیسی کی بات نہیں ہے، امضائی بھی اس میں شامل ہے۔
دوسرا کیا ہے، اب یہی جو شرعی ادلہ ہیں، شرعی بیانات ہیں، انہی کا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ لفظی مباحث اور کچھ غیر لفظی ادلہ کی مباحث۔ لفظی ادلہ کی مختلف مباحث ہم نے بیان کی، ان میں ایک بحث خود دلالات کے متعلق تھی کہ دلالات کیا ہوتی ہیں، تو وضع کی بحث بھی اسی میں آ گئی، وضع کی بحث اسی میں آئی دلالات کی بحث میں۔ کچھ دلالات کو ہم نے زیر بحث لایا، مثلا امر، نہی، اسی طرح مثلا ادات شرط وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مباحث لفظی اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اہم بحث جو ہے وہ حجیت دلائل لفظی کی بحث تھی، دلائل لفظی کی حجیت کی بحث بھی اسی میں آتی ہے۔ پھر آخری بحث جو ہے وہ اثبات صدور کے متعلق تھی، اثبات صدور کے حوالے سے کہ لفظی مباحث کو کیسے ثابت کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ تواتر کی بحث آئی کہ جو ذاتاً حجت ہے، پھر اس کے بعد خبر واحد کی بحث آئی۔ تو یہ ساری مباحث جو ہے وہ لفظی مباحث کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر غیر لفظی دلائل کا تذکرہ ہوا۔ غیر لفظی دلائل میں فعل کی بحث، فعل معصوم کی بحث غیر لفظی دلائل میں آتی ہے۔ اسی طرح تقریر معصوم بھی غیر لفظی مباحث میں زیر بحث آئی۔ تو یہ وہ مباحث تھیں جو غیر لفظی دلائل شرعی میں آئیں۔ اس کے بعد پھر عقلی مباحث کی نوبت آئی۔ ہم نے یہاں پہ تلازمات کی بحث کی، تلازمات یعنی عقلی اعتبار سے حکم کے اندر جو تلازمات پائے جاتے ہیں، ان کی 6 اقسام بیان کی، جن میں سے 5 اقسام کے بارے میں ہم نے مباحث کو گزشتہ اسباق میں بیان کیا۔ کیونکہ یہ قریب العہد ہیں عقلی مباحث، اس لیے ہم ان کو دوبارہ تکرار نہیں کرتے، انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج چلتے ہیں اصول عملیہ کی مباحث کی طرف۔ سب سے پہلے 2 مثالیں دیکھیے کہ اصول عملیہ کے بارے میں آپ کا تصور تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ سگریٹ نوشی ایک نیا مسئلہ ہے جو شریعت عصر تشریع میں موجود نہیں تھا، اور اس زمانے میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا تھا، لہذا ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ اب جو ہے اس حوالے سے شریعت کا بیان جب نہیں ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، مثلا لوڈو کا ایک کھیل ہے کہ جو ایک نیا کھیل ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، مثلا شطرنج جو ہے وہ ہوتا تھا لیکن لوڈو نہیں تھا۔ تو شطرنج کے حوالے سے بعض روایات ہیں کہ جو اس کی ممنوعیت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن لوڈو کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی آیت یا روایت موجود نہیں ہے، کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب لوڈو کا حکم کیا ہے؟ یعنی ان دو جیسے وہ نمونے کہ جہاں پہ شریعت کا حکم معلوم نہ ہو، علامت سوال آ جائے کہ شریعت نے اس بارے میں کیا حکم جاری کیا ہے، ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو، تو اس صورت میں ہم ادلہ محرزہ سے آگے گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ادلہ محرزہ کا فقدان ہے، ادلہ محرزہ موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ تو اس صورت میں نوبت آ جاتی ہے کس کی؟ اصول عملیہ کی۔ نوبت آ جاتی ہے کہ موقف عملی کا تعین کرنا ہے، یعنی عملی طور پر اب کرنا کیا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ نوبت آتی ہے اصول عملیہ کی، اور یہ ہماری بحث ہے۔ تو اب جو عملی موقف ہے نا، بنیادی طور پر عملی موقف کا تعین، اس حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ابتدا بساکن ہم کسی بھی فینومینا سے مواجہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا عملی موقف کیا ہونا چاہیے؟
ہمیں شریعت کی طرف سے یا عقل کی طرف سے کوئی دستور ہے کہ جو بتائے کہ یہاں پہ تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو ذمہ داری کا تعین یا عملی موقف کا تعین جو ہے وہ ایک اہم سوال ہے. یہاں پہ بنیادی سوال یہی ہے کہ ایسے مسائل میں جہاں پہ شرعی دلائل موجود نہ ہوں تو یہاں پہ کیا کرنا ہے. تو دو بنیادی موقف اصولیوں کے یہاں پہ موجود ہیں. ایک موقف جو ہے وہ احتیاط کا ہے اور دوسرا براءت کا ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصولیوں کے درمیان سب سے پہلے جنہوں نے احتیاط کا موقف اپنایا ہے وہ شہید صدر ہیں. شہید صدر نے آ کے سب سے پہلے اصولیوں میں یہ بات کی ہے کہ احتیاط کرنی ہے. انہوں نے ایک نظریہ دیا جس کا نام ہے حق الطاعہ. انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس نظریے کی وضاحت کریں گے، خود شہید بیان کریں گے. اور مشہور موقف جو ہے وہ ہے براءت کا. یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی، یعنی اصولی حضرات کا ماننا یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، کسی حوالے سے ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو، دلیل موجود نہ ہو، مثلا یہی لوڈو کی گیم ہے یا سگریٹ نوشی ہے یا اس جیسے مسائل جہاں پہ دلیل موجود نہیں ہے جو آ کر روک رہی ہے، تو دلیل کے فقدان کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فقدان کی صورت میں براءت جاری کرنی ہے. یہ مشہور موقف ہے اور شہید نے جو حق الطاعہ کا نظریہ دیا ہے وہ اس سے منفرد ہے. انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم ان دونوں نظریات کو مزید واضح انداز میں بیان کریں گے. آج صرف تمہیدی گفتگو تھی، تو چلتے ہیں متن کی جانب اور تطبیق کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں. النوع الثانی من العناصر المشترکتی الاصول العملیہ. عناصر مشترکہ کی دوسری قسم. پہلی قسم ادلہ محرزہ تھی جس کی بحث گزر چکی، اور دوسری قسم ہے اصول عملیہ کے حوالے سے. تمہید، آج تمہیدی گفتگو ہے. فرماتے ہیں استعرضنا فی النوع الاول العناصر الاصولیۃ المشترکۃ فی الاستنباط التي تتمثل فی ادلۃ محرزۃ. ہم بیان کر چکے یا متعرض ہوئے پہلی قسم میں، نوع اول میں، عناصر مشترکہ کو کے متعرض ہوئے، یعنی ان کو بیان کیا ہم نے. وہ عناصر اصولی کے جو استنباط میں مشترک ہیں اور ادلہ محرزہ میں متمثل ہوتے ہیں. یعنی ادلہ محرزہ میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں. تمثل یعنی نمونہ بننا، مثال بھی اسی سے آتی ہے اور عالم مثالی بھی اسی سے آتا ہے. یعنی جو ادلہ محرزہ میں متجسم ہوتے ہیں. تو ہم نے ان عناصر اصولیہ مشترکہ کی بحث کر دی کہ جو ادلہ محرزہ کی شکل میں موجود ہے. فدرسنا اقسام الادلۃ وخصائصها. وہاں پہ ہم نے بحث کی کہ یہ جو ادلہ محرزہ ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں. ہم نے بتایا کہ شرعی اور عقلی میں تقسیم ہوتی ہیں. وخصائصها، پھر ہر ایک کی خصوصیات بیان کی. ومیزنا بین الحجت منها وغیر الحجت، ہم نے تمیز کی اور فرق بیان کیا ان میں سے حجت اور غیر حجت کا. بتایا کہ کون سی چیزیں حجت ہیں اور کون سی چیزیں حجت نہیں ہیں. وَنُرِيدُ الْآنَ أَن نَّدْرُسَ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى مِنَ الْإِسْتِنباط. اب ہم یہ قصد رکھتے ہیں، اب ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان عناصر مشترکہ کو زیر بحث لایا جائے کہ جو دوسری حالت میں ہے، استنباط کی دوسری حالت ہے. کون سی دوسری حالت؟ فی حالت اخرى کی وضاحت کرتے ہیں. وہی حالت عدم حصول الفقیہ علی دلیل یدل علی الحکم الشرعی. کہتے ہیں یہ وہ حالت ہے جہاں پہ فقیہ حاصل نہیں کر پاتا، فقیہ کی دسترسی نہیں ہے. کس پر؟ علی دلیل، ایک ایسی دلیل پر کہ یدل علی الحکم الشرعی، کہ جو دلالت کرے حکم شرعی پر. وبقاء الحکم مجہولا لدیہ، یہ عطف کہاں پہ ہے بقاء کا؟ وبقاء الحکم، یہ عطف ہے عدم کے اوپر.
وَهِيَ حَالَةُ بَقَاءِ الْحُكْمِ مَجْهُولًا لَدَيْهِ، یہ وہ حالت ہے جہاں پہ حکم مجہول باقی رہ جاتا ہے، لدیہ لدى الفقیہ، فقیہ کے نزدیک۔ فَيَتَّجِهُ الْبَحْثُ فِي هذه الْحَالَةِ إِلَى مُحَاوَلَةِ تَحْدِيدِ الْمَوْقِفِ الْعَمَلِيِّ تِجَاهَ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَجْهُولِ، کہتے ہیں یہاں پہ بحث کا رخ ہو جاتا ہے، یتجہ اتجاہ رخ کو کہتے ہیں، وجہ بھی اسی سے ہے نا، وجہ چہرہ، بحث کا رخ یہاں پہ اس حالت میں مڑ جاتا ہے کس بات کی طرف، الہ، اس بات کی طرف کہ محاولتی، کہ وہ کوشش کرتا ہے، فقیہ کوشش کرتا ہے کس بات کی، تحدید الموقف العملی، کہ وہ اپنا عملی موقف معین کرے، ذمہ داری کا تعین کرے، کس بارے میں، تجاہ ذالک الحکم المجہول، اس حکم کے بارے میں کہ جو مجہول ہے، یعنی وہ حکم کہ جو مجہول ہے اس کے بارے میں وہ اپنا موقف کا تعین کرتا ہے، بدلاً عن اکتشاف نفس الحکم، اس بات کے عوض کہ وہ کشف کرے خود حکم کو، یعنی خود حکم کو تو وہ کشف نہیں کر سکتا، اس کے مقابل میں، اس حکم کے مقابل میں جو مجہول ہے وہ اپنی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے۔ اسی سگریٹ نوشی والی مثال میں یہاں پہ وہ سگریٹ نوشی کا نفس حکم، یعنی وہ اصلی حکم تو کشف نہیں کر سکتا، لہذا کیا کرے گا، اس کے حکم مجہول کے بدلے میں وہ کیا کرے گا، اپنا ایک عملی موقف متعین کرے گا کہ جس بارے میں نہیں جانتا کہ شریعت کا اصل موقف کیا ہے، وہاں پہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو ذمہ داری کا تعین کرے گا۔ مثال ذالک، اس کی مثال یہ ہے کہ حالت الفقیہ تجاہ تدخین، تدخین یعنی وہی سگریٹ نوشی، دخان سے ہے نا، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، تدخین یعنی دھواں اڑانا مثلا، تو تدخین یعنی انہی دخانیات سے استفادہ کرنا، تمباکو نوشی کرنا۔ تو اس تمباکو نوشی کے سامنے فقیہ کا جو ان کی جو حالت ہے وہ اس کا نمونہ ہے، کیسے نمونہ ہے، وضاحت کرتے ہیں۔ فَإِنَّ التَّدْخِينَ نَحْتَمِلُ حُرْمَتَهُ شَرْعًا مُنذُ الْبَدْءِ، کہتے ہیں تدخین کے بارے میں ہمارا ایک احتمال یہ ہے کہ وہ شریعت میں حرام ہے، ایک احتمال ہے نا، ہم احتمال دیتے ہیں کہ شریعت میں شاید حرام ہے، یہ احتمال کیا ہے، بدوی ہے، منذ البدء۔ وَنَتَّجِهُ أَوَّلًا إِلَى مُحَاوَلَةِ الْحُصُولِ عَلَى دَلِيلٍ مُحْرِزٍ يُعَيِّنُ حُكْمَهُ الشَّرْعِيَّ، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں، نتجہ یعنی ہم پہلے اپنا رخ موڑتے ہیں اس بات کی طرف کہ کوشش کریں، الى محاولت الحصول علی دلیل محرز، کہ ہم حاصل کر سکیں دلیل محرز کو، کہ جو اس کے حکم شرعی کا تعین کرے، یعین حکمہ الشرعی، جو اس کے حکم شرعی کو معین کرے۔ فحیث لا نجد نتساءل، جب ہمیں یہ حکم نہیں ملتا تو ہم پھر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ ما هو الموقف العملی الذي يتحتم علينا ان نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وہ کون سا عملی موقف ہے جو ہم پر حتمی ہے، ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس موقف عملی کو اپنائیں، ان نسلكه یعنی ہم اس کو اختیار کریں، نسلوں کا سلوک سے ہے نا، ہم اس موقف کو اختیار کریں تجاہ ذلك الحكم المجهول، حکم مجہول کے مقابل میں۔ وَهَلْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْنَا أَن نَحْتَاطَ أَوَّلًا أَوْ لَا، کیا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم احتیاط کریں، یعنی احتیاط کو اپنے موقف کے طور پر اپنائیں، کیا یہ بات واجب ہے، اولا یا واجب نہیں ہے۔ هذا هو السؤال الاساسی الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، کہتے ہیں یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جس کے بارے میں فقیہ تگودو کرتا ہے، جس کا معالجہ کرتا ہے، یعنی جس کے بارے میں تگودو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے۔ وَيُجِيبُ عَلَيْهِ فِي ضَوْءِ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، اصول عملیہ کی روشنی میں وہ اسی سوال کے جواب کے درپے ہوتا ہے کہ ایسے موارد میں اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ بِوَصْفِهَا عَنَاصِرَ مُشْتَرَكَةً فِي عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ،
یعنی اصول عملیہ کی روشنی میں وہ اس کا جواب دیتا ہے. اصول عملیہ کی تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. تعریف سے مراد یہ ہے کہ اصول عملیہ کی توصیف کر رہے ہیں یہاں کہ بے وصفہا، یعنی اصولی کیوں اس کے پیچھے ہوتا ہے فقیہ یہاں پہ فتویٰ کے پیچھے یا نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اصولی بحث ہے، اصولی بحث ہونے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اصول عملیہ اس وصف کے ساتھ کہ چونکہ وہ عناصر مشترکہ بنتے ہیں فی عملیت الاستنباط، عملیہ استنباط میں، کیونکہ وہ عناصر مشترکہ کا کام دیتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ فقیہ اس سوال کا یہاں پہ جواب دیتا ہے. وَهَذِهِ الْأُصُولُ هِيَ مَوْضِعُ دَرْسِنَا الْآن، یہی وہ اصول ہیں جو ابھی ہم درس پڑھائیں گے، یعنی ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بارے میں بحث کریں گے. بس یہ وہ اصول ہیں جو موضع بحث ہیں، جو محل بحث ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں وضاحت اس کی شامل کریں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم نے ایک طائرانہ نظر ڈالی گزشتہ مباحث پر اور بتایا کہ عناصر مشترکہ بنیادی طور پر دو قسم کے دلائل میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ جو ادلہ محرزہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور دوسرے اصول عملیہ. ادلہ محرزہ کا کام واقع کو کشف کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ان سب کے اوپر ایک نظر ڈالی کہ جو ہم نے آج تک ادلہ محرزہ کی مباحث بیان کی ہیں اور وہ اختتام پذیر ہو چکی ہیں بحمداللہ. اور آج سے ہم اصول عملیہ کی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پھر بتایا کہ اصول عملیہ کا اصل مورد فقدان ادلہ محرزہ ہیں. فقدان ادلہ محرزہ جب یہ نہیں ہوتی تو اس صورت میں اصول عملیہ کی باری آتی ہے. اور پھر ہم نے بتایا کہ یہاں پہ بنیادی سوال کیا ہے، اور بنیادی سوال یہ تھا کہ اس صورت میں جہاں پہ ادلہ محرزہ نہیں ہے تو کیا مکلف کی ذمہ داری احتیاط ہے یا پھر براعت ہے؟ کیا اس پر واجب ہے کہ وہ احتیاط کرے یا احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے؟ انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.